بشر صلی اللہ علیہ رسول لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم درود پاک پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہم نماز کے واجبات اور نماز کے مفسدات سنیں گے اور سیکھیں گے۔ واجبات سے مراد ہے کہ لازمی چیز، اس کے بغیر نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ اور مفسدات سے مراد نماز کو توڑنے والی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پہلے ہم نماز کے واجبات سنیں گے، ان کی تفصیل سمجھیں گے، اس کے بعد نماز کی مفسدات، نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ نماز کے تقریباً 30 واجبات ہیں۔ 30 شرائط کتنی تھی نماز کی؟ 6۔ فرائض کتنے تھے؟ 7۔ وضو کے فرائض کتنے تھے؟ 4۔ غسل کے فرائض کتنے تھے؟ 3۔ یہ ہماری گزشتہ دنوں میں یہ سمجھیں گے دوہرائی ہوگی۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 30 واجبات ہیں، 30۔ پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا تھی؟ فرض تھی، اور اس تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا ہی واجب ہے۔ تو تکبیر تحریمہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک فرض، واجب۔ فرض خود تکبیر تحریمہ اور لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعات کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، ان کی تلاوت کرنا۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر الحمد شریف اور سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی میں آپ نے سورت نہیں پڑھنی، یعنی الحمد شریف کے ساتھ سورت نہیں ملانی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ واجب ہو یا نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ الحمد شریف بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، یہ واجب ہے۔ تیسرا واجب ہے الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب جو بیان کی گئی ہے اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ الحمد شریف سے پہلے سورت پڑھ لیں، پہلے الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب ہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان یہ جیسے آپ نے ثنا ختم کی تو اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے یا پھر
آپ نے جب الحمد شریف پڑھ لی تو اس کے بعد آپ آمین کہیں گے اور آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نہیں پڑھیں گے، یہ واجب ہے. الحمد شریف کے بعد بسم اللہ اور آمین کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے. پانچواں واجب ہے قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا. قرات ختم ہو گئی، اب فوراً بعد رکوع کرنا، انتظار نہیں کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں. جیسے ہی آپ نے الحمد شریف پڑھی اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، سورت جیسے ہی آپ ختم ہوئی فوراً آپ نے رکوع کرنا ہے، یہ واجب ہے. چھٹا واجب ہے ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جائیں گے، فوراً ہی دوسرا سجدہ کریں گے. ساتواں واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. یعنی رکوع سے آپ اٹھے تو کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ سیدھے کھڑے ہوں، اس کے بعد سجدے میں جائیں. ایک سجدے سے اٹھے تو دو سجدوں کے درمیان کم سے کم اتنا وقفہ ہو کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں، بیٹھیں. یہ واجب ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سجدے سے مکمل طور پر سیدھے بیٹھتے نہیں، دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے، واجب کا ترک ہے، ناجائز ہے. اور آٹھواں واجب ہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ ابھی کمر آدھی جھکی ہوئی ہے اور پہلے سجدے کے اندر چلے گئے، یہ واجب کا ترک ہو جائے گا. نواں واجب ہے دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. 10واں واجب ہے آدھا اولا، یہ 10واں واجب ہے. کہتے ہیں آدھا اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو. نماز نفل کے اندر بھی آدھا اولا واجب ہے. اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کریں. سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد آدھا فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد آدھا اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا. 11واں واجب ہے فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا. فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھانا یہ واجب ہے. کون سی نماز میں؟ فرض میں، وتر میں اور سنت مؤکدہ میں. ان میں جب آپ تشہد پڑھ لیں گے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے ہیں آپ تشہد پڑھیں گے، جیسے ہی آپ کا تشہد مکمل ہوا تو آپ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تشہد کے بعد مزید کچھ آگے نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھ لیا تو یہ واجب کا ترک ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. جان بوجھ کر پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، جان بوجھ کر نہیں پڑھیں، صرف بھولے سے پڑھ لیا تو نماز میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. 12واں واجب ہے دونوں قادوں میں تشہد مکمل پڑھنا. یعنی قادہ اولا ہو یا قادہ آخرہ ہو. قادہ اولا اور قادہ آخرہ سمجھ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل کر چکا ہوں. قادہ اولا میں دونوں قادوں کے اندر تشہد مکمل پڑھنا کی واجب ہے.
اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دونوں قاعدوں کے اندر تشہد مکمل لازم ہے۔ تشہد میں ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو واجب کا ترک ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ کے پاس سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ 13واں واجب ہے فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بھولے سے بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد اتنا لفظ پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کب ہے؟ جب آپ نے بھولے سے پڑھا ہو، اور اگر جان بوجھ کر آپ نے اتنا لفظ پڑھ لیا تو اب اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ 14واں واجب ہے دونوں طرف سلام کہتے وقت لفظ السلام کہنا، لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے، صرف لفظ السلام۔ آگے کا جو لفظ ہے علیکم ورحمۃ اللہ یہ واجب نہیں ہے۔ لفظ السلام دونوں طرف سلام کہتے ہوئے یہ لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے۔ لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ 15واں واجب ہے وتر میں تکبیر قنوت کہنا۔ وتر میں تکبیر قنوت، تکبیر قنوت سے مطلب سمجھ رہے؟ وتر کے اندر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرات کر لی، الحمد شریف پڑھ لی، سورت ملا لی، تو اب آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تکبیر قنوت ہے، یہ کہنا واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، 16واں واجب وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ 17واں واجب ہے عیدین کی 6 تکبیریں، یہ واجب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ صرف نماز کی واجبات بیان نہیں ہو رہے بلکہ عیدین بھی اس میں شامل ہے، عیدین کی بھی واجبات آ رہے ہیں۔ عیدین کی 6 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ 18واں واجب عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ عیدین کی جو دوسری رکعت ہوگی اس رکعت کا جو رکوع ہوگا اس کا رکوع میں تکبیر جو رکوع ہے اللہ اکبر یہ واجب ہے دوسری رکعت کے اندر۔ 19واں واجب جہری نماز، مثلا مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکے قرات کرنا، یہ امام کے لیے واجب بیان ہوا ہے کہ جن نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں امام کے لیے واجب ہے کہ بلند آواز سے قرات کرے، اور اتنی بلند آواز سے قرات کرے کہ پیچھے جو اس کے کھڑے ہیں ان میں سے کم 3 آدمی سن سکے، اتنی آواز سے امام پر قرات کرنا واجب ہے۔ 20واں واجب ہے غیر جہری نماز، مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قرات کرنا۔ جہری مطلب بلند آواز، غیر جہری مطلب آہستہ آواز۔ تو مغرب، عشاء، فجر، تراویح، رمضان کے وتر، عیدین، جمعہ، ان نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، تو امام پر واجب ہے کہ ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے۔
ظہر میں اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات ہوتی ہے تو امام پر واجب ہے کہ وہ ان نمازوں میں آہستہ قرات کرے۔ 21واں واجب ہے ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ ہونا، ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ ہونا، یعنی جو فرض ہے اس کو اسی کے مقام میں ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب رکوع کا وقت آئے تو اس وقت سجدہ کر لے اور جب سجدے کا وقت آئے تو اس وقت رکوع کر لے، یعنی ترتیب جو بیان کی گئی ہے وہ قائم رہے، ہر فرض اور واجب اپنی جگہ پر قائم رہے، اس کو اس طرح ادا کرنا۔ 22واں واجب رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، یہ واجب ہے۔ 23واں واجب سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، نہ 2 سے کم کرنے ہیں نہ 2 سے زیادہ کرنا، یہ واجب ہے۔ 24واں واجب دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی آپ 4 رکعت